بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائف لاؤنج اور میں ہوں ڈاکٹر محمد ادریس۔ ویلکم ٹو دی شو۔ آج جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ باہر تو گرمی ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیسے جب بھی بجٹ آتا ہے تو بہت ساری چیزیں لے کے آتا ہے اور بہت ساری چیزیں لے جانے کا وعدہ بھی کرتا ہے کہ آپ سے بہت ساری چیزیں لے لی جائیں گی۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن چونکہ آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا پتہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ایشوز ڈسکس کیے جائیں جو معاشرے پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ ایشوز کس طرح سے سالو کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ نہ یہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں کہ بجٹ پہ ہم کچھ کر سکیں کہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے، کیا اس میں آنا چاہیے، کیا نہیں آنا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کے کام ہیں اور وہ ہر سال اپنے طریقے سے کرتے ہیں، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ون آف دی بیسٹ بجٹ ہے، کہ ہسٹری میں ایسا اتنا اچھا بجٹ نہیں آیا ہوگا، اور جو دوسرے مخالفین ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے، اپوزیشن والوں کا، کہ ایسا بجٹ، بدترین بجٹ اپنے ملک کیا کسی ملک کی ہسٹری میں نہیں آیا۔ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس بجٹ کو چھوڑیں، اس کے علاوہ اوور آل جو سچویشن ہے کہ ساری دنیا میں کووڈ کے بعد اصل میں سارے کا سارا جو رویہ ہے نا، جو معاملات ہیں دنیا کے، وہ سارے تبدیل ہو گئے ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے سامنے آئے ہیں اور جن سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا سے آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں۔ اب اس ساری سچویشن میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کووڈ ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، کوئی آسمانی جو ہیں آفتیں ہوں، یا کسی بھی طرح سے ملک کے معاشی صورتحال ہو، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ان ساری باتوں سے ہم انڈیپینڈنٹ ہو کے، آزاد ہو کے، اپنا بجٹ ہے، جو اپنے معاملات ہیں، ان کو کسی طرح سے ہم سالو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں پچھلے دنوں سے بہت سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کہاں پہ ہم کچھ آفر کر سکتے ہیں۔ تو بات وہیں کی آئی کہ جب بھی آپ کسی مشکل میں جاتے ہیں، جب آپ کو کوئی پرابلم سامنے آتی ہے، تو گو بیک ٹو یور بیسکس، اپنی بنیاد کی طرف جائیں، دیکھیں اور سوچیں کہ معاملات کیا ہیں، ان معاملات کو کس طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جب تک آپ پرابلم کو نہیں دیکھیں گے اور پھر اس پرابلم کو، جس کو ہم ہائپوتھیسس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ پہلے ہسٹری میں لے کے جاتے ہیں کہ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے، کیا یہ وہ معاملہ ہے جو ہسٹری میں اس سے پہلے لوگوں کو پیش آیا اور اس کو سالو کیا گیا، اس کو حل کیا جا چکا ہے۔ اگر کیا جا چکا ہے تو جو ٹائم ٹیسٹڈ میتھڈ ہے، اس میتھڈ کو اپنانا چاہیے۔ وہ میتھڈ ہم کیسے اپنا سکتے ہیں؟ وہ اسی صورت میں ہم اپنا سکتے ہیں جب ہمیں اس کا پتہ ہو۔ تو جب میں نے جا کے دیکھا اور بہت سارے لوگوں سے بات کی، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے کا حل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ اور اگر آج کی مہنگائی کو ہم دیکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں، تو یقیناً جو بات سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہر لیول پہ، چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک، ہر جگہ پہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کا نام ہے کفایت شعاری۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کفایت شعاری ہے کیا، اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اسلام میں اس پہ کتنا زور دیا گیا ہے، اور کسی بھی معاشرے کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، انڈیویجولی جو معاشرے کی اکائی ہے، ایک گھر ہے، ایک انڈیویجول، ایک اکیلا فرد ہے، اس کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، اور پھر معاشرے کو آن دی ہول ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جو واحد راستہ ہے وہ ہے کفایت شعاری، اور کتنا امپارٹنٹ اور کتنا اہم ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم سکن سے متعلق بالخصوص اور میڈیکل سے متعلق بالعموم جو ہے وہ ڈسکشنز بھی کرتے ہیں، آپ کی کالز لیتے ہیں، آپ کو ہم واٹس ایپ نمبر دیتے ہیں۔ آپ کوشش یہ کیجئے کہ واٹس ایپ نمبر پہ آپ کالز نہیں کریں، بلکہ اس پہ آپ صرف میسج چھوڑ دیں، جو آپ نے سوال پوچھنا ہو وہ آپ چھوڑ دیں، اس کو ہم آنسر کریں گے۔ پچھلے کچھ پروگرام سے کچھ کویسچنز اکٹھے ہوئے تھے، آج میں ایک مخصوص ٹاپک پہ ڈسکس نہیں کروں گا، صرف ان کویسچنز کا جو ہے وہ جواب دیں گے ایک ایک کر کے انشاءاللہ۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں میں آپ سے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب محمد انعام مصطفی، اور یہ اسلامک اسکالر ہیں، اور ساتھ ہی یہ کپس اور پنجاب کالجز میں، گروپ آف کالجز میں اردو کے لیکچرار بھی ہیں۔ ان سے ہم دونوں طرح کی باتیں کریں گے۔ اردو جیسے کہ وہ داغ نے بھی کہا تھا کہ بڑی مشکل سے آتی ہے، تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو یقیناً آتی ہوگی، اور دیکھیں گے کہ آج اردو کے کیا حالات چل رہے ہیں، اور ہماری اردو جو ہماری قومی زبان ہے، اس کا مستقبل کن ہاتھوں میں ہے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात आपसे आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमान जो है उनका इंट्रोडक्शन करवाऊँ, आप मुझे ये बताइए कि किफ़ायत शारी और उर्दू, इन दोनों को किस तरह से हम लेके आगे चलेंगे? बहुत अच्छा सवाल, और मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने उस मिसरे के मिसदाक बनते हुए आपने आज के प्रोग्राम का उन्वान रखा कि जिसमें अल्लामा ने कहा था कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बेसिकली आपने जैसे अपने इंट्रो में ज़िक्र किया कि हम बजट पर तो कोई बात नहीं कर सकते, वो जो हुकूमत वाले लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि बेहतरीन बजट है, और जो अपोजिशन है वो कहते हैं तारीख का बदतरीन बजट है। वो उनके मामलात हैं, लेकिन उनके मामलात में हम बतौर शहरी तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपनी हद तक इस मुल्क को चलाने, बसाने और आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात ज़रूर कर सकते हैं। आपसे इस मौजू पे आगे बात लेके चलते हैं। मैं अपने दूसरे मेहमान जो है उनका भी तारुफ़ करवाता जाता हूँ ताकि उनको भी हम डिस्कशन में शामिल कर सकें। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद हसन रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मिजाज गिरामी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आज बात कर रहे हैं हम किफ़ायत शारी पे। हम कोशिश करेंगे कि इस अगले 1 घंटे के प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन को चंद तजावीज़ ज़रूर दे सकें कि किस तरह से जो ये सिचुएशन, आज की सिचुएशन जो है जैसी भी है, और आगे अगर आप फोर्स ही कर रहे हैं या फ्यूचर को देख रहे हैं तो ये वर्स्ट होती नज़र आ रही है। आई डोंट नो कि कब तक ऐसा चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और आसानियाँ पैदा फरमाए, और इसी पे हम आज बात करेंगे। जी, पहले तो मुस्फी साहब ये बताइए कि किफ़ायत शारी है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। किफ़ायत शारी बेसिकली अगर हम चूँकि इस्लाम के साथ अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो किफ़ायत शारी का माना और मफ़हूम अर्ज़ करते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंसान जितनी भी दौलत कमाता है उसको इस अंदाज से खर्च करना कि उसमें एतदाल का पहलू बरकरार रहे, म्याना रवी का पहलू बरकरार रहे, तो उसको हम किफ़ायत शारी का नाम देते हैं। अगर हम ओवरऑल इस्लाम का मिजाज जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम अब बतौर मुस्लिम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं और इस पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनी, तो हमारा एक नज़रिया है। तो जब उस नज़रिए का नाम इस्लाम है और हम सब ने कलेमा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ रखा है, अगर हम बतौर मुस्लिम किफ़ायत शारी को इस्लाम के साथ रिलेट करते हैं ना, तो किफ़ायत शारी सिर्फ़ एक मालो असबाब को खर्च करने के मामले में ही दर्स नहीं देती कि बस किफ़ायत शारी यही है कि आप सिर्फ कमाई हुई दौलत को दुरुस्त अंदाज में खर्च करें, बल्कि हकीकत में इस किफ़ायत शारी का और इत्तेदाल पसंदी का जो मिजाज है इस्लाम के हर सेक्टर के अंदर दिखाई देता है। मैं यहाँ पर अब हम आगे लेके चलते हैं। एक ब्रेक का टाइम हो रहा है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात को यहीं से आगे लेके बढ़ेंगे कि इत्तेदाल और किफ़ायत शारी से क्या मुराद है, और क्या सिर्फ ये ख़र्च करने और कमाने तक महदूद है, या कि ओवरऑल जैसा कि इस्लाम एक पूरा ज़ाब्ता हयात है, हर मामले में इसकी ज़रूरत है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइफ लाउंज और मैं हूं डॉक्टर इदरीस। आपको नंबर्स दिखाए जा रहे हैं जिन पे आप कॉल भी कर सकते हैं और आप अपना व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज बात होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे, उनके आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमें फ़हीम साहब ने भेजा था, और उनका क्वेश्चन ये था कि गर्मियों में स्किन ड्राई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और क्रैक हो जाती है, किस तरह से उनकी स्किन को देखा जाए। तो फ़हीम साहब, अगर तो आप देखें, सबसे पहली बात जो है वो डिहाइड्रेशन है। अगर आप का पानी आप पूरा नहीं पी रहे, उसका कंटेंट कम है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन ड्राई भी होगी और उसके अलावा क्रैक्स भी होंगे। स्पेशली होंठ जो है उन पे क्रैक्स आते हैं और बाकी भी कहीं पे भी आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, दूसरा मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें ताकि आपकी स्किन का मॉइस्चराइज़र जो है वो सेफ़ रहे और उस क्रैक नहीं हो। तीसरा ये आपने करना है कि आपने
فروٹس ویجیٹیبلس اور سیزنل فروٹس جو ہیں وہ زیادہ یوز کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دھوپ میں نکلیں تو آپ یا تو ہیٹ لے کے نکلیں یا پھر سن اسکرین یا سن بلاکس لگا کے نکلیں, اور سن بلاک SPF 30+ ہی کا ہونا چاہیے اور آپ کی اسکن کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آئلی اسکن ہے تو اس کو پھر آپ واٹر بیسڈ یا نان کومیڈوجینک لیں, اور اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو اس کے لیے آپ آئل بیسڈ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ایکنی کا پرابلم نہیں ہے. اس کے علاوہ جب آپ باہر جاتے ہیں اور باہر سے آتے ہیں تو اپنے فیس کو واش کریں تاکہ جو ڈسٹ اور اسموگ آپ کی اسکن پہ آیا ہوا ہے اس کو بھی آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے لیے علاوہ اپنی جو اسکن کی وارڈروب ہے, جو آپ اسکن کے لیے کاسمیٹکس یوز کرتے ہیں, وہ بھی اپنی اسکن کے حساب سے گرمیوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سردیوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ اپنی نیند بھی پوری کریں اور اس کے علاوہ جو گیجٹس ہیں ان کو بھی کم سے کم استعمال کریں. اور اس پانی جیسا کہ میں نے کہا آپ کو, وہ اپنا اگر زیادہ پئیں گے آپ کا ہائیڈریشن سٹیٹس بہتر رہے گا تو پھر آپ کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اس سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف, جناب حسن صاحب کی طرف آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کفایت شعاری اور اسلام کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں, کہ آج کے ہمارے معاشرے میں کفایت شعاری کتنا امپارٹنٹ رکن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, ایسے عظیم عنوان پر گفتگو کے لیے موقع عنایت فرمایا, اور پھر آپ کی ساری ٹیم بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ بڑا خوبصورت عنوان منتخب فرما کے اس پر ایک خوبصورت اسکالر یہاں پر آپ نے دعوت دی, مدعو کیا. جیسا کہ میرے سے پہلے قبلہ مصطفی صاحب نے بڑی اچھی ایک گفتگو فرمائی, جتنا بھی خلاصہ ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں جب وہ نہ وہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں, نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں, نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں, نہ ہی اس میں کسی قسم کی کنجوسی کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہے, بلکہ جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں وہ اس میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں. جیسا کہ مجھ سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ صرف خرچ کرنے میں میانہ روی کا حکم نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات میں بھی میانہ روی کا حکم ارشاد فرمایا. ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ مکہ میں تشریف لے کے گئے اور آپ روزے کی حالت میں تھے, روزہ بڑا سخت لگ رہا تھا. ہم نے دودھ گرم کیا اور اس میں شہد ڈالا اور افطار کے وقت بارگاہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم میں پیش کیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں عزت دے جس طرح تم نے مجھے عزت دی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اسراف کرتا ہے وہ تنگ دست ہو جاتا ہے, جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے, جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے سربلند کر دیتا ہے, اور جو بندہ تکبر کرتا ہے اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے. اور اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ عبادات میں میانہ روی کتنی اچھی ہے, خرچ میں میانہ روی کتنی اچھی ہے. اسلام ایک ایسا خوبصورت پیغام دیتا ہے یہ خرچ کرنے کے معاملے میں. حضرت ابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذات ہے. وہ جب بھی کھاتے تھے حصول لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے, بلکہ ان کے کھانے کا فقط ایک مقصد ہوتا تھا کہ ہمارے جسم کو اتنی توانائی مل سکے کہ ہم عبادت کر سکیں. اور جب بھی کوئی لباس پہنتے تھے حصول جمال کی وجہ سے نہیں پہنتے تھے, بلکہ فقط اس وجہ سے پہنتے تھے کہ ہماری جو شرم گاہیں ہیں وہ چھپ جائیں, ہمیں سردی اور گرمی سے یہ لباس بچا لے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت کا اثر تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا جو چیز کھانے کا دل کرے وہ کھا جائے اس کو بھی فضول خرچی کہتے ہیں. یہاں تک اسلام ہمیں دیتا ہے کہ اپنے نفس کو بھی روکو. اسراف اس قدر, اسراف اور بخل میں یہ فرق ہے کہ انسان کو جہاں سے روکنے سے منع کیا جائے, جہاں خرچ کرنا ممنوع ہو وہاں خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں, اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں نہ کرنا اس کو بخل کہتے ہیں. اس کی درمیانی حالت کو قناعت اور میانہ روی کہتے ہیں. انسان اسراف سے بھی بچ جائے کہ اقتار سے بھی بچ جائے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. انسان کی فطرت میں ہی بخل ہے, انسان کی جبلت میں ہی بخل ہے. انسان اگر فضول خرچی کرے گا تو اللہ رب العزت تب بھی اس سے راضی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت جہاں خرچ کرنے سے ناراض ہو اس کو اسراف کہتے ہیں,
اور جہاں خرچ کرنے کا حکم ہو، جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا، اس کو اقتار کہتے ہیں۔ ان دونوں کی درمیانی حالت کو میانہ روی کہا جاتا ہے، اور میانہ روی ہی ایسی چیز ہے۔ ہاں، کسی کو اللہ نے مال عطا کر دیا، کسی کو اللہ نے دولت عطا کر دی۔ ایک صحابی بارگاہ حضور میں حاضر ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے معمولی سے کپڑے تھے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے؟ عرض کی حضور اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، میرے پاس بکریاں بھی ہیں، جانور سارے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم پر اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ عربی میں اس کو اوسط الامور کی طرف بھی کہا گیا ہے، اور اس پہ اوسط الامور نہ صرف خرچ کرنے میں یا باقی کے معاملات میں کہا گیا ہے، ہر ایک معاملے میں، جیسا کہ آپ نے کہا عبادات سے بڑھ کر کیا ہے کہ جب کہا جاتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ان جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا واحد مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو جب عبادات میں اوسط الامور یا میانہ روی کا حکم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ باقی کے معاملات میں بھی یقیناً اس کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ ابھی اس بات کو میں آگے بڑھانے سے پہلے ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے، بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جناب محمد انعام صاحب سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میانہ روی اور اس کفایت شعاری کا آج کے معاشرے میں کتنی اہمیت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو بات ہو رہی تھی کفایت شعاری اور میانہ روی پہ، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں، میرا جو دوسرا کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ حیدرآباد سے کسی نے پوچھا تھا کہ ان کو ایکنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اپنی ایج انہوں نے نہیں بتائی تھی، ایج بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایکنی کے لیے۔ تو ایکنی پہ ہم نے پورے 2-3 پروگرامز کیے تھے ایکنی کے لیے، گرمیوں میں ہو یا سردیوں میں ہو۔ ایک تو ایکنی کے بیک گراؤنڈ میں ہارمونز ہوتے ہیں، اور دوسرا ہمارا لائف سٹائل بھی ہوتا ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ جنک فوڈ کم سے کم کر دیں، اور برائلر چکن جو ہے اس کا استعمال آپ 0 پہ لے آئیں۔ اس کا 2 طرح سے فائدہ ہوگا، ایک تو مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایکنی کے فلیئرز بھی کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے، جو آپ کا لائف سٹائل ہے، اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے۔ ایکسرسائز کریں، پانی زیادہ پئیں، فروٹس اور ویجیٹیبل زیادہ لیں، پروسیسڈ فوڈ جو ہیں یا ڈبے کی چیزیں جو ہیں ان کو کم سے کم استعمال کریں۔ اور پھر آپ کا اگر زیادہ ایکنی ہے تو اس کو پھر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ آپ کے لیے کچھ میڈیسنز تجویز کریں گے، اور اس سے ایکنی جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نارملی 12 یا 13 سال سے لے کے 22-23 سال کی عمر تک ہارمونز کے چینج ہونے اور مختلف طریقوں سے یہ ایکنی آتی ہے، اور 22-23 سال کے بعد چلی بھی جاتی ہے خود سے۔ اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو آپ کو ایکنی کے نکلتے ہیں ان کو میڈیسن سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ان کو پھوڑیں نہیں، پاپ نہیں کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ نشان چھوڑ سکتے ہیں، اور نشانوں کی ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان کو آن دیئر اون جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے دیا جائے۔ باقی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو آپ اپنی پوری جو ڈیٹیلڈ ہسٹری ہے وہ ہمیں واٹس ایپ پہ بھجوا دیں، ہم آپ کو واٹس ایپ پہ ہی اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے اور ٹریٹمنٹ بھی بتا دیں گے، اور ساتھ اپنی پکچرز بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں جناب محمد انعام صاحب کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کفایت شعاری ہے، اسلام نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، معاشرے میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ صاف ظاہر ہے، جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ مزاج ہی اعتدال پسندی اور میانہ روی اور کفایت شعاری کا درس دیتا ہے۔ میں یہاں حسن رضا صاحب نے بات کی تھی عبادات کی، تو میں آپ کے سوال کی طرف جانے سے پہلے 1-2 ضروری اگزامپل دینا چاہتا ہوں جس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، اور وہیں سے ہی ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہم ایک اسلامی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اس کی اہمیت خود بخود اجاگر ہو جائے گی۔ مثلا حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر ہے 673۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ترین عبادت ہے نماز،
بے شک۔ اب آپ دیکھیے کہ تمام عبادات میں سے نماز افضل ترین عبادت، اور اس نماز کو پڑھانے والے امام کے بارے میں ہدایات اور انسٹرکشن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، وہیں سے ہی ہمیں کفایت شعاری، اعتدال پسندی اور معاملات کو بڑے آسان انداز میں لے کر، خواہ وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، اقتصادی ہوں، ثقافتی ہوں، الغرض اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو زندگی کے جس بھی عنصر میں ہم دیکھتے ہیں اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنے ایک صحابی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث پاک کا نمبر میں نے بتا دیا، بخاری کا 673، کہ ایک جگہ پہ علاقے کا گورنر ہیڈ بنا کر بھیجا۔ صاف ظاہر ہے جہاں انہوں نے وہاں کے انتظامی امور کو دیکھنا تھا، معاشی امور کو دیکھنا تھا، باقی امور کو دیکھنا تھا، وہاں دینی اور مذہبی امور کو بھی دیکھنا تھا۔ اب وہ جب نماز پڑھاتے تو ان کا مزاج تھا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے انہیں بڑا حظ آتا، بڑا لطف آتا، وہ بڑا اپنے آپ کو مطلب اس میں گم ہو جاتے، اور گم ہوتے تو نماز لمبی کر دیتے، اتنی لمبی کر دیتے کہ پیچھے لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لمحے انہیں بلایا اور بلا کر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی امام بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوران امامت لمبا نہ کرے، نہ ہی بہت چھوٹا کرے، بلکہ اعتدال میں رہے، اور اعتدال میں رہتے ہوئے 3 باتیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے جو بھی امامت کرے۔ نمبر 1، پہلی چیز جو اس کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ میرے پیچھے بزرگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2، میرے پیچھے کمزور لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری بات اس کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے جا کے کوئی دنیاوی کام بھی کرنے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ایک امام کے لیے ضروری، کہ وہ اعتدال کے ساتھ، ہاں کسی کا ذوق ہے تنہا جب عبادت کر رہا ہے تو جتنی چاہے مرضی لمبی کرے، اسی طریقے سے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روزے رکھتے، یہی عمل دیکھ کر صحابہ کرام نے شروع کر دیے۔ ایک اور صحابی تھے، وہ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے۔ آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری اپنی جان کا بھی حق ہے، لہذا سویا بھی کرو، عبادت بھی کیا کرو، روزے رکھا بھی کرو، روزے افطار بھی کیا۔ تو الغرض آپ کسی بھی ایسپیکٹ میں دیکھیں، یہی روزے میں ہے، حج میں ہے، عبادات میں، معاملات میں، اور یہیں پر بالخصوص جب ہم معاشی اعتبار سے کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالی حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اب جب پسند نہیں کرتا، میں یہاں پر ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے حقیقت میں رول ماڈل ہیں، آپ زندگی کے کسی ایسپیکٹ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کی ذات اقدس کامل ترین نمونہ، آپ سے بڑا سائنٹسٹ کوئی نہیں، آپ سے بڑا معیشت دان کوئی نہیں، آپ سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں۔ الغرض زندگی کے اندر جتنے ایسپیکٹ پائے جاتے ہیں، کوئی کسی بھی ایسپیکٹ میں آپ سے رہنمائی لینا چاہے تو آپ کی ذات اقدس مینار نور کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معاشی معاملات کو چلانے کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر مشکات شریف کے حدیث پاک کا نمبر 5067، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ کفایت شعاری یہ تمہاری آدھی زندگی ہے، آدھی زندگی، یعنی صاحب ظاہر جب ہم بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ سر مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بڑا خاص جملہ یاد آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑا وہ پسند آئے گا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جب آج ہم وہ چیزیں اگر خریدنے لگ جائیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، محض ٹھاٹ باٹ کے لیے، محض زندگی کے اندر روب اور دبدبا دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس یہ چیزیں گھر کے اندر سہولیات موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آج ہم وہ چیزیں خریدنے لگ جائیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو کل کو آپ کو وہ چیزیں بیچنی پڑ جائیں گی جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے، 100% صحیح کہا آپ نے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ جناب محمد حسن رضا صاحب سے کہ اس پہ تھوڑی اس طرف آتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جو ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اگر دیکھا جائے بھوک افلاس ہے، میں کہتا ہوں یہ دوسرا ہے۔ اس سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری۔ اگر ہم جو کنزیومر ہے اگر وہ کفایت شعاری اختیار کرے تو آپ کے خیال میں، میرا تو یہ اندازہ ہے کہ یقیناً ذخیرہ اندوزی کی بھی
اس طرح سے حوصلہ شکنی ہوگی کہ کسی دوسرے طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے منافع خوری کی بھی ہوگی کہ اگر آپ اعتدال سے شاپنگ کرتے ہیں اور اعتدال کا خیال رکھتے ہیں, کفایت شعاری کا کرتے ہیں, تو ان لوگوں پہ کتنی بڑی ضرب پڑے گی. بڑی خوبصورت باتیں قبلہ مصطفی صاحب نے ارشاد فرمائی. وہ کسی نے کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, وگرنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. سارے کا سارا عنوان ایک خلاصے کے طور پر مصطفی صاحب نے بیان فرما دیا. میں اپنی ایک ادنا سی کوشش کرتے ہوئے آپ کے سوال کو صرف یہ بات کرتے ہوئے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بنیاد پکڑنی چاہیے. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت حدیث مبارکہ میں آتا ہے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ, غریبوں میں میرا خاتمہ فرما, میرا حشر غریبوں میں فرما. صحیح. ہمارا جیسا کہ وہ فرما رہے تھے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. ہمیں, اور پرانی کہاوت یہ ہمارے بڑے سناتے تھے کہ جو تم سے نیچے ہے اس کو دیکھو, جو تم سے اوپر ہے اس کو نہ دیکھو. ہم نے اپنے معاشرے کا رخ چینج کر دیا. منافع خوری کی وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں کہاں پہنچ گیا, ہم ابھی تک ادھر ہی ہیں. فلاں وہاں پہنچ گیا, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں اس طرح کھاتا ہے, فلاں اس طرح پہنتا ہے, فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے, فلاں کے پاس فلاں بنگلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کی جو ایک ہوس, ہمارے نفس کی ایک خواہشات, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات ملتی ہے. فرماتے ہیں کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. صحیح کہتے ہیں. تو یہ معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تعلیمات کو تھوڑا سا اس میں یہ اگر لے لیا جائے کہ ابن آدم کے پیٹ کو جی صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت فرمائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا اور آپ نے کہا کہ یہ اتنا اچھا کھانا, حضرت مصعب بن عمیر کو احد میں شہید کیا گیا, وہ مجھ سے افضل تھے لیکن ان کو ایک چادر میں کفنایا گیا, اور ایسی چادر تھی کہ سر ڈھانپا جاتا تھا, پاؤں کھل جاتے تھے, پاؤں ڈھانپے جاتے تھے, سر کھل جاتا تھا. اور فرمانے لگے کہ حضرت امیر حمزہ کو بھی وہیں شہید کیا گیا, وہ بھی مجھ سے افضل تھے. کہیں یہ اتنا اچھا کھانا میرے سامنے جب آیا ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں کہیں میری نیکیوں کا صلہ مجھے دنیا میں تو نہیں مل رہا. تو یہ بات کر کے رونے لگے اور کھانا ترک کر دیا. تو یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ہمیں ملتی ہیں کہ کیا تمہیں جو تم بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہو, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی خواہشات, اپنے نفس پر قابو پانا, اور نفس کا جو قابو پانے والا جو عمل ہے اس کو بخل نہیں کہتے. بخل فقط اس جگہ کو کہتے ہیں کہ انسان کو جہاں خرچ کرنے کا حکم, اپنی فیملی کو پورا کھانا نہیں دے رہا کہ ہم بچت کریں, بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, پریشان ہیں فقط اس وجہ سے کہ مجھے پیسہ ذخیرہ اندوزی کرنی ہے. لیکن جہاں خرچ نہیں کرنا, شادی بیاہ کا موقع آ گیا, آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں شادی بیاہ تو چلے خوشی کا موقع ہے, ہمارے ہاں تو آج مرنا مشکل ہوا ہے. قرض لے کے ہم دیگیں پکاتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری ناک باقی رہ جائے, لوگوں میں کوئی یہ نہ کہے کہ یار ہے نہ دادا فوت ہو گیا نہ کچھ کی. تو یہ باتیں ہمیں اسراف کی طرف لے کے جاتی ہیں. اللہ رب العزت اس بات کا کبھی حکم ارشاد نہیں فرماتا کہ تم اپنے آپ کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مشکات شریف میں موجود ہے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جیب میں پیسے موجود ہوں. میں مثال کے طور پہ ایک بات یہاں پر اسی حدیث پاک کے ضمن میں کرتا ہوں اکثر کہ تمہارے پاس 100 روپیہ ہے, حضور کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں زیادہ کی ضرورت نہیں, فقط اس وجہ سے تم کسی سے ادھار لے لیتے ہو کہ یار چلے میرے پاس 100 ہے 200 ہو جائے گا, تو یہ دوسرا 100 مانگنا جائز ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے میرے پاس ہیں, ہو سکتا ہے مجھے ضرورت پڑ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توکل نہیں کر رہے, ہمیں اللہ رب العزت پر بھروسہ نہیں ہے. جبکہ ہمیں پرندوں کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں بارگاہ خداوندی میں توکل کر کے, وہ تیری ہی طرف اٹھتی ہیں مایوس نگاہیں, تو وجہ سکون راحت جہاں جانے وفا ہے. انسان اپنے جسم کو, سارے نظریات انسان ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے وجود کا ایک ایک حصہ بارگاہ
بارگاہ خداوندی میں توکل کی طرف لگا دیتا ہے تو اللہ رب العزت ان پرندوں کو بھی خالی پیٹ واپس نہیں آنے دیتا. بے شک. تو انسان کیسے واپس آ سکتا ہے؟ میں یہاں پہ ناظرین کو درمیان میں لے کے آؤں گا کہ جیسا کہ پہلے سیگمنٹ میں آپ نے کہا کہ جو آپ کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں وہ آپ کی وضاقتہ سے نظر آنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی شکرانے نعمت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کی نعمتوں کا چرچا کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بھی کہا گیا ہے ہمیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسراف سے بھی منع کیا گیا ہے. جو کویسچن میں نے کیا تھا ناظرین وہ یہ تھا کہ اگر ہم کفایت شعاری کو اختیار کرتے ہیں اور اسراف سے یا بخل سے بچتے ہیں تو اس کا ہمارے معاشرے پہ جو امپیکٹ پڑتا ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں، ذخیرہ اندوز صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر جب اس کی پرائس بڑھے گی تو میں اس کو مارکیٹ میں لے کے آؤں گا. لیکن جو ہم کنزیومر ہیں ہمیں بھی اندازہ ہے، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرانک میڈیا بھی بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہوا ہے، ایک ایک چیز کا ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ مختلف لیول پہ کمپینز چلنی چاہیے کہ اب جو چیز ذخیرہ اندوزی کی طرف جا رہی ہے اس کی طرف اگر ہم اعتدال کی طرف آ جائیں، اعتدال کو اختیار کریں، کفایت شعاری کو اپنائیں، تو یقیناً وہ چیز جو اتنے بڑے بڑے انہوں نے سٹورز بنائے ہوئے ہیں نا وہ سٹورز بھر جائیں گے، اور جب وہ چیز گلنا سڑنا شروع ہو جائے گی تو یقیناً وہ مارکیٹ میں آئے گی. میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں اس پورے آج کے شو میں کہ آپ اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیں، چھوڑ دیں اس بات پہ کہ گورنمنٹ کیا کرے گی یا جو محلے کی کمیٹیاں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں یا جو انسپیکشن ٹیمز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. میں ناظرین اپنے پیشنٹس کو بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ نے سیزنل فروٹ اور سیزنل ویجیٹیبلز کھانی ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ وہ فروٹ یا وہ ویجیٹیبلز لیں جو 100 150 یا 200 سے مہنگی نہیں ہو. لیکن ہمارے ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے، اس پہ ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں ان کو کفایت شعاری کے حساب سے کس طرح سے ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اسپیشلی ٹریڈ اور تجارت سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تو بات ہو رہی تھی کہ کفایت شعاری ہم اپنے معاشرتی مسائل کو کس طرح سے کفایت شعاری کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو سیزنل فروٹس ہیں لیں، اور اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ پاکستان میں ہمیں اللہ رب العزت نے سارے سیزنز دیے ہیں، اور ہر سیزن میں آپ دیکھیں ایک مہینے کے بعد ایک نیا فروٹ آ جاتا ہے، ایک نیا پھل آتا ہے، ایک نئی سبزی آتی ہے جس کی پرائس یقیناً ہر کسی کی پہنچ میں ہوتی ہے. 100 روپے 200 روپے کلو میں آرام سے مل جاتی ہے، اور وہ 1-2 مہینے چلتی ہے، آپ وہی کھائیں. اس کی 2 ریزنز ہیں. میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو جو فروٹ جو سبزی اللہ رب العزت جس سیزن میں دیتا ہے ایکچولی اس کی ضرورت ہی اسی سیزن میں ہوتی ہے. آپ کبھی سوچیں تو صحیح کہ جب گرمیاں آتی ہیں پسینہ زیادہ آتا ہے تو زیادہ تر فروٹس جو ہیں وہ پلپی آتے ہیں، ان میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اور سردیوں میں جو فروٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سٹرس کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمیں فلو سے بچنے کے لیے امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سٹرس کی یا وائٹامن سی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو کوشش یہ کریں، جو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے نا کہ جتنا مہنگا فروٹ گھر میں پڑا ہوا ہوگا لوگ شاید اتنی زیادہ عزت کریں گے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اگر آپ کو ان نعمتوں کو ٹائم پہ یوز کریں گے تو یہ سٹوریج والا جو معاملہ ہے نا یہ 50% تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جب یہ نہیں ہوگا تو یقیناً جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو بھی آپ کم کر سکتے ہیں. پھر دوسری بات جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا الٹرنیٹ دیا ہوا ہے. جو ہمیں الٹرنیٹ یا نعم البدل دیا ہے ایک چیز کا دوسری کے ساتھ، اس کو آپ کیوں نہیں یوز کرتے؟ اور اسی طرح سے یہ جو منافع خور ہیں یا ذخیرہ اندوز ہیں جب کسی چیز کی مناپلی کرتے ہیں، مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ مناپلی کیا صرف جو انڈسٹریلسٹ ہے، صنعت کار ہے یا تاجر ہے وہی اسی کو کرنے کا حق ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ مناپلی ہم بھی کر سکتے ہیں. جو کنزیومرز ہے ایکچولی سب سے بڑی مناپلی تو کنزیومرز کی ہونی چاہیے.
وہ دیکھ کے اگر ہمارا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو جائے کہ ہمیں کون سی چیز دیکھنی ہے, کون سی چیز لینی ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے, اس حساب سے اگر ہم چلیں گے نا تو یقیناً یہ ظہیر اندوزی کو آپ بہت حد تک کم کر سکیں گے. اور میرے خیال میں کفایت شعاری کا جو حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنی لائف میں اور اپنے عمل سے جو دیا تھا, اس کا ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جو ناجائز منافع خوری ہے اس کا بھی سد باب کیا جا سکے اور ظہیر اندوزی کا بھی سد باب کیا جا سکے. اب میں آتا ہوں جناب انعام مصطفی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے, اس میں وہ معاشرے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو معاشرے کی بیماریاں ہیں, جو برائیاں ہیں, ان کو کفایت شعاری کے ساتھ کس طرح سے ہم ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ سر بہت شکریہ. اس آخری سیگمنٹ میں میں بڑی کچھ اہم تجاویز سوسائٹی کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا, مگر اس سے پہلے ایک حدیث پاک کا سے ریفرنس دیتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کفایت شعاری اپنے عروج پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, اور یہاں تک کہ مطلب کئی دن تک بھی گھر میں فاقہ رہا, مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور امہات المومنین آپ کی زبان اقدس پر کہیں پر بھی ہمیں شکوہ دکھائی نہیں دیتا. اور یہاں تک کہ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اگلے دن کے لیے کہیں سیو کر کے رکھا ہو. یعنی وہ پرندوں کی مثال تو ہم دیتے ہیں, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا پہلے کہ وہ اگلے دن کا سیو کر کے نہیں رکھتے, مگر اشرف المخلوقات انسان ایک ایسا ہے جو سال ہا سال کی پلاننگ کر کے رکھتا ہے اور سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اور ہمیں دیکھا ہے کہ ہم بڑی لمبی پلاننگز کرتے ہیں اور پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور انسان قبر کی گھٹا ٹوپ اندھیری نگری میں پہنچ جاتا ہے. مگر میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایسے مواقع بھی آئے کہ ایک وقت میں آپ کے پاس اتنی بکریاں ہوتی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے وہ اتنی بڑی ساری جگہ پر آپ کے پاس یعنی بکریاں موجود ہوتی, لیکن ان پر اگلا دن نہ آتا بلکہ اسی دن کے اندر ہی آپ وہ ساری کی ساری آگے تقسیم فرما دیتے. ذخیرہ اندوزی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو تاجر اس راستے پر چلتے ہیں تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والشہداء, کہ وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ قیامت کے دن بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو جہاں تک بات ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی, اس کی تو کہیں پر بھی کوئی ذرا سی بھی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی ہی کی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے اثرات ڈیفینیٹلی عام انسان پر ہوتے ہیں. اب جب ہم دیکھتے ہیں اب کے بجٹ کو, اب کے معاشی حالات کو, وہاں پر ایک جملے میں اس کے اسباب ذکر کر کے تو میں اپنے ٹاپک کی طرف, اپنے اہم آپ کے سوال کی طرف آنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ بات ہم سب کو, میرے سمیت ہم سب کو یہ جان لینی چاہیے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. یہ جو آج مہنگائی ہے, یہ جو آج بے روزگاری ہے, یہ جو آج معاشرے کے اندر بے شمار معاشرتی برائیوں نے جنم لے لیا ہے, اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کر لی ہے. جب تک ہم اپنے اس اصل کی طرف نہیں آئیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ معاشی مسائل حل ہو جائیں. اب جب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں تو پہلا کام بنیادی طور پر جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, جہاں یہ ضرورت ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, ہر بندے کو اجتماعی طور پر اب ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس راہ پر چل پڑیں گے تو یقینی طور پر اللہ اپنے رزق کی فراوانی بھی کر دے گا, اور جب یہ ہو جائیں گے تو پھر آگے ہم اس کو کفایت شعاری کے اصولوں کے ساتھ لے کر چلیں گے تو یقینی طور پر مسائل حل ہوں گے اور معیشت بھی مضبوط ہوگی. اب یہاں پر 2 سیکٹرز ہیں معاشرے کے اندر. پہلا سیکٹر ہے سر حکومت کا اور دوسرا سیکٹر ہے عوام کا. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے موجودہ بجٹ میں ایسی کچھ چیزیں نظر آئی ہیں جس میں حکمرانوں نے سب اپنے اوپر بھی قوانین کچھ لاگو کیے ہیں اور 40% تیل میں جو ہے وہ کٹوتی کر دی ہے, سہولیات میں مراحت میں کر دی ہیں. اچھی بات ہے جن میں یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, یہ ان کا فارمیٹ ہے. ہمارا کام ہے کہ ہمیں عوام کو کچھ تجاویز. پہلے نمبر پہ تو یہ ایک آسان اقدام ہوا, میں اس کی طرف آ رہا
रहा हूँ कि आसान इकदाम हुआ, इसके असरात भी मुरतब होंगे, मगर इसमें अभी और मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, अमरात को मजीद कम किया जाना चाहिए। फिर नंबर 2, हमें स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनके इस्तेमाल में भी, यहाँ पर हम देखते हैं माशरे के अंदर कि वो दिन 12 बजे तक भी चल रही होती है, तो साफ जाहिर है ये भी इसराफ के ज़ुमरे में आता है। फिर उसके साथ साथ हमें मार्केट्स के औकाते कार मुकर्रर करने चाहिए, ये अभी गवर्नमेंट ने गालिबन मुकर्रर किए हैं, तो उस पर एतराज़ होता हुआ सोशल मीडिया पर नजर आता है। आप पूरे यूरोप को स्टडी करें, वहां पर टाइमिंग्स हैं, उसकी वजह से आपकी जो माशरती बुराइयां, यानी साफ जाहिर है आज जो फैमिली सिस्टम है वो इन्हीं कामों की वजह से तबाह हो गया। वो आपका फैमिली सिस्टम मजबूत होगा, फिर आपकी एनर्जी सेव होगी, फिर आपके मामलात में बेहतरी आएगी, तो लिहाजा इन औकाते कार का मुकर्रर होना जरूरी है। फिर शऊर की बेदारी, हर बंदे को यह समझना कि जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनको अगर मैं नहीं खरीदूंगा, वो एक जुमला मैं सर अर्ज कर देता हूं कि हमें यह नहीं देखना अपनी ज़िंदगी में कि मैं अगर ऐसा लिबास पहनूंगा, ऐसे मामलात करूंगा, ऐसी चीज़ें करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, नहीं, इस तरफ नहीं, बल्कि हमें यह देखना है कि अगर मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा तो अल्लाह रसूल क्या कहेंगे। तो अगर इस तरफ हम आ जाएं तो बहुत हमें फ़ायदा हो सकता है। फिर आजकल जैसे हालात हुए, तो आजकल हमें ज़रूरत यह है कि हम घर का एक इजलास बुलाएं, अपनी इनकम को देखें, अपने अखराजात को देखें, और उनमें जितनी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनका खात्मा हमें करना चाहिए। नंबर 1, उनमें हमें होटलिंग को छोड़कर घर के सादे को खाने को तरजीह देनी चाहिए, हमें गैर ज़रूरी सफ़र को तर्क करना चाहिए। फिर इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमें जो चीज़ें हमने खरीदी हुई हैं ऑलरेडी हमारे घर के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी में तो सर दूसरों को तो कहते हैं, ताजरों को तो कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, हमें घर में 6 कुर्सियों की ज़रूरत है, हमने वहाँ पर 18 क्यों रखी हुई हैं। हमने वहाँ पर बातें और तजावीज़ बहुत अच्छी हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस पर दोबारा भी बात की जाए, हमारा टाइम शॉर्ट होता जा रहा है। मैं जनाब मोहम्मद हसन रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने आखिरी चंद जो हैं लोगों तक अपनी जो तजावीज़ देने चाहते हैं दें, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पर हम मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। मैं फ़कत इतना, हज़रत इकबाल ने कहा था कि लौट आहदे नबी की समत रफ्तार जहाँ, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। सही फरमाया हज़रत इकबाल ने ये जो पैगाम दिया, हमें ठेले वाले से लेकर हुक्मरान तक किसी को कोसना छोड़ देना चाहिए। हर किसी को शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। हर किसी को अपना अपना हिस्सा शामिल करना होगा मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए। यहाँ पर यह कहा जाता है झूठ ना बोलें तो कारोबार नहीं होता, धोखा ना दें तो कारोबार, वही तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा जो तालीम व तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने, जो इमारत अपनी बुनियादें छोड़ देती है, वो इमारत अपना आप ख़त्म कर बैठती है, अपना वजूद खो बैठती है। आपने, मैं दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब मोहम्मद इनाम मुसरफ़ी साहब और जनाब मोहम्मद हसन रज़ा साहब कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत सारी बातें नाज़रीन गई जो हम नहीं कर सके टाइम की कमी की वजह से, और ये मौजू भी इतना बड़ा था कि इस पर एक नहीं 10 से 20 प्रोग्राम्स चाहिए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि गाहे बगाहे हम इसको टच करते रहें। आज के लुबे लुबाब और जो नट शल में मैं चंद अल्फाज कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि अगर पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख का एक मतलब ये भी है कि जब तक आप अपनी रूट्स की तरफ नहीं जाएंगे, जब आप अपनी बैकग्राउंड को नहीं देखेंगे कि आप कहाँ से चले हैं और क्या करने जा रहे हैं, तब तक आप किसी भी मामले को सुलझा नहीं सकते। तो आज के मुआशी मामलात देखा यह गया है कि बहुत सारे, क्या आलमोस्ट हर बंदा अपनी मुआशी मामलात की वजह से मुश्किलों का और परेशानियों का शिकार है। तो सिंपल सी बात है कि इस सब के लिए, जैसा कि अल्लामा साहब ने कहा कि घर में बजट बनाएं, घर में बैठ के एक इजलास करें, उस इजलास में सिर्फ़ और सिर्फ आप ये देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की किस तरह से तरबियत की थी, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ इन सारे मसाइल से छुटकारा के लिए एक तो इज्तिमाई तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ आएँ, तौबा और इस्तग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद व सलाम की कसरत करें, और साथ ही साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को मद्देनज़र रखते हुए किफ़ायत शिआरी अपनाएं। किफ़ायत शिआरी सिर्फ एक चीज़ में नहीं, ये एक हर चीज़ में ज़रूरी है, आपकी इबादत में, आपके मामलात में, आपके ख़रीद व फ़रोख्त में, आपके रहन सहन में, आपके खाने पीने के अंदाज़ में। अगले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे
کہ کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، نہ صرف یہاں پہ، ساری دنیا میں. تو اگر وہ صرف جو ضائع ہونے والا کھانا ہے اسی کو بچا لیا جائے تو آدھی دنیا سے بھوک مٹ سکتی ہے، اور 2-4 اور کام کیے جائیں تو ایون ساری دنیا سے بھوک مٹ سکتی ہے. ناظرین، یہ ساری باتیں میں آپ کے لیے اوپن چھوڑے جا رہا ہوں، آپ ان پہ دھیان دیجئے گا، توجہ کیجئے گا، سوچئے گا ضرور کہ ہم اپنے حصے کی شمع کہاں پہ جلا سکتے ہیں، ہم معاشرے کی بہتری میں اپنا کہاں پہ حصہ ڈال سکتے ہیں. مجھے ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.